السلام علیکم ناظرین، آپ کو سب سے پہلے ہماری جانب سے عید مبارک۔ اور دوسرا جو آج ہم بات کریں گے وہ چاند کے حوالے سے، چاند دیکھنے کی جو روایت ہے کہ وہ شرعی روایت کیا ہے، احکامات کیا ہیں، اور پاکستان میں ہر سال یہ تنازع پیدا ہو جاتا ہے، اور بالخصوص رمضان المبارک کا چاند دیکھنا ہو یا شوال کا چاند دیکھنا ہو تو یہ تنازع اسی مہینے میں پیدا ہوتا ہے، ورنہ محرم، عید الاضحیٰ یا باقی جو مہینے ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف ان 2 ماہ کے اوپر ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے اور ہر طرف سے مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں، خواہ وہ اسلامی ممالک ہیں یا غیر اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ مسلم آبادی مقیم ہے، وہاں پہ رمضان یا عید الفطر کے حوالے سے کیا روایات ہیں اور چاند دیکھنے کے حوالے سے کس طرح سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک سوال یہ بھی بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ روزہ تھا اور عید کر دی گئی ہے تو روزہ جو قضا ہے وہ کیا ہوگا اور اس کی ذمہ داری کس کے سر ہوگی۔ تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ جہاں پہ ریاست یا حکومت فیصلہ کرتی ہے یا اعلان کرتی ہے تو اگر وہ ٹھیک فیصلہ ہے تو بھی ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے تو یہ بھی ریاست یا حکومت کے سر جاتا ہے۔ اس کا عام افراد کے اوپر جو اس فیصلے پر عمل کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی زد نہیں آتی۔ اگر حکومت خود اپنی کسی غلطی کا اعتراف کر لے کہ اگر یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا اور یہ اعلان کر دے کہ تمام افراد جو ہیں کہ وہ روزہ رکھیں یا اس کا یہ قضا ادا کریں، تو پھر تو اس فیصلے پر عمل ہوگا۔ ادروائز جو ہے کہ یہ ہم نہیں ہونا چاہیے کسی کے ذہن میں کہ روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ دنیا میں اس وقت 4 نظام ہیں جن کو مختلف جو اسلامی ممالک یا ایسے ممالک جہاں پر مسلم آبادی مقیم ہے وہ فالو کرتے ہیں رمضان اور عید الفطر کے حوالے سے۔ ایک تو جو سب سے زیادہ تعداد ہے 44 ممالک ہیں دنیا کے جو سعودی عرب کے نظام کو فالو کرتے ہیں، کہ جب سعودی عرب اعلان کرتا ہے کہ وہاں پہ کل روزہ ہوگا یا پرسوں روزہ ہوگا تو تمام وہ 44 ممالک ہیں وہ سعودی عرب کے اس فیصلے کے پیچھے اپنے اپنے ممالک میں اسی تاریخ روزے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر کا اعلان بھی سعودی عرب کے اعلان کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے کہ فلاں دن عید الفطر ہوگی۔ ان میں مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک ہیں، وسط ایشیائی جو ریاستیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان، البانیہ، الجیریا، آرمینیا، چچنیا، روس، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، بولیویا، ڈنمارک، فن لینڈ، جارجیا، ہنگری، آئس لینڈ، اٹلی اور جاپان، یہ وہ ممالک ہیں جو سعودی عرب کے نظام کو فالو کرتے ہیں۔ اور سعودی عرب میں چاند کا جو دیکھنے کا نظام ہے وہاں پہ آنکھوں سے بھی دیکھا جاتا ہے، جس طرح سے ہمارے یہاں کمیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ مختلف افراد گروہ جو ہیں دیکھتے ہیں، لیکن جو آفیشلی ایک طریقہ کار تھا، سعودی عرب کی حکومت ہمیشہ ہر سال اپنا ایک ہجری کیلنڈر ترتیب دیتی تھی اور سائنٹیفک میجرز کے اوپر وہ اعلان کر دیتے تھے کہ رمضان ہر مہینے کی طرح کہ رمضان کب شروع ہوگا اور عید الفطر کب ہوگی۔ لیکن ابھی 3-4 سال پہلے پھر سعودی حکومت نے یہ کیا کہ جو مکہ کا کلاک ٹاور ہے جو سب سے بلند ہے اس پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پر جو جید علماء کرام ہیں ان کی کمیٹی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آفیشلز ہیں وزارت مذہبی امور ان کے وہاں پہ ان کے وہ کام ہوں گے، اور پھر جو جدید ترین ٹیلیسکوپس ہیں وہ وہاں پہ لگائی جائیں گی، اور جو گلوبل اسپیس ایجنسی ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ جو ایک سسٹم ہے، سائنٹیفک جو سسٹم ہے اس کے ساتھ وہ منسلک کیا جائے گا، اور پھر وہاں سے مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کر کے اعلان کیا جائے گا تاکہ کوئی ابہام نہ ہو یا کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو اب وہاں پہ یہ نظام رائج ہے جس کو دنیا کے 44 ممالک جو ہیں فالو کرتے ہیں۔ دوسرا جو سسٹم ہے وہ ٹرکی کی حکومت کا ہے، جنہوں نے اپنے ہاں ان کی ایک کونسل ہے برائے فتویٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک سائنٹیفک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، تو وہ دونوں مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اگین اس میں بھی جو چاند کی جو سائنٹیفک ایج اس کا طلوع ہونا اور غروب ہونا اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس دن یکم رمضان ہوگی اور کس دن عید الفطر ہوگی۔ تو جو ٹرکی کا سسٹم ہے اس کو 17 ممالک ایسے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں اور ٹرکی کے اعلان کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان میں الجیریا ہے، بوسنیا، کروشیا، فرانس، جرمنی، آئرلینڈ، کوسوو، لگزمبرگ، سربیا، سلوانیا، تیونس،
امریکہ اور کینیڈا کی جو فقہ کونسل ہے نارتھ امریکہ کی اور اسلامک سوسائٹی فار نارتھ امریکہ جو ہے وہ بھی ٹرکی کی اناؤنسمنٹ کو فالو کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر عید یا رمضان کا فیصلہ کرتے ہیں. ترکی نے تقریباً 2016 میں اس ڈبیٹ کو ختم کرنے کے لیے دنیا بھر سے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سے مختلف مسالک کے اسکالرز کو انوائٹ کیا تھا استنبول میں. اسی طرح جتنے ایسے ممالک یورپین ممالک یا امریکن اور ایسٹ ایشیا کے ممالک جہاں پہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے لیکن وہ ریاستیں مسلم ریاستیں نہیں ہیں، تو وہاں سے بھی مسلم اسکالرس کو بلایا گیا تھا اور ایک کانفرنس کروائی تھی جس کو انٹرنیشنل ہجری کیلنڈر یونین کانگریس کا نام دیا گیا تھا. اور اس میں یہ تجویز پہ بحث کی گئی تھی کہ دنیا بھر میں یہ بحث ختم کرنے کے لیے کہ چاند کب نظر آیا، چاند کب آیا یا نہیں آیا، عید ہونی چاہیے، روزہ کب ہونا چاہیے. تو دنیا کو 2 تجاویز وہاں پہ سامنے آئی تھی. ایک یہ تھا کہ ایک کیلنڈر بنایا جائے اور وہ تمام دنیا میں اس کو تمام مسلمان فالو کریں، اور دوسری تجویز یہ تھی کہ دنیا کو 2 زون میں ایسٹرن زون اور ویسٹرن زون میں تقسیم کیا جائے اور 2 کیلنڈر جو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر چاند کی عمر ہوتی ہے اس کے تناظر میں طے کر کے تو وہ OIC کے پلیٹ فارم سے اناؤنس کر دیا جائے کہ ایسٹرن سائڈ کے لوگ اس طرح سے روزہ اور عید کا اہتمام کریں اور ویسٹرن سائڈ کے اس ایک دن کے جو وقفے سے ہوتا ہے وہ کریں. لیکن اس پہ اگرچہ اس کانفرنس کے اندر اتفاق رائے ہوا تھا لیکن وہ عملی طور کے اوپر پھر آگے پیش رفت نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ابھی تک یہ تنازعات موجود ہیں. پھر 37 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اپنا ایک چاند دیکھنے کا نظام ہے، جیسے پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی ہے، اسی طرح وہاں پہ اپنی اپنی لوکل ارینجمنٹس ہیں، مختلف کمیٹیاں ہیں یا کونسلز ہیں جو یہ فیصلے کرتی ہیں. ان میں پاکستان ہے، آسٹریلیا ہے، بنگلہ دیش، ایران، عراق، مراکش، جنوبی افریقہ، سری لنکا، یمن اور اس سے اور کئی ایسے ممالک ہیں چھوٹے جہاں پہ ان کے اپنے اپنے سسٹمز ہیں اور وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. ان میں پاکستان کا سسٹم سب کے سامنے ہے. ایران میں جو نظام ہے وہ پورے ملک میں 100 سے زیادہ ان کی تنظیمیں یا گروپس ہیں جو چاند دیکھنے کے حوالے سے ان ایام میں بیٹھتے ہیں اور چاند کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ ایران کے جو اسلامی انقلاب کے سپریم لیڈر ہیں، سپریم کمانڈر ہیں، ان کے آفس میں وہ رپورٹ اپنی بھیجتے ہیں اور پھر اس آفس میں جو متعلقہ سیکریٹریٹ ہے وہ ان تمام رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ کر کے تو اناؤنسمنٹ کرتا ہے. پاکستان میں بھی ایسے ہی زونل کمیٹیاں ہیں، وہ کمیٹیاں فیصلہ کر کے مرکزی کمیٹی کو بھیجتی ہیں اور مرکزی کمیٹی اناؤنس کرتی ہے. لیکن بعض پرائیویٹ کمیٹیاں بھی یہاں پہ ہیں جنہوں نے اپنی مساجد کے اندر اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اور ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے. اور اس دفعہ تو مزے کی بات ہے کہ وزیرستان میں تو 28 روزوں کے بعد عید کر دی گئی تھی. اب جہاں پہ دنیا میں چاند کی ایج سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی اگلے شوال کی، لیکن انہوں نے ایک دن پہلے ہی عید کر لی. تو ایسے عناصر کو بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے اور ان کی سرکوبی کیسے کی جا سکتی ہے. جو اس کے علاوہ 19 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ لوکل کرائیٹیریا ہے، وہاں پہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. وہ کچھ جگہوں کے اوپر وہ دنیا کے مختلف سعودی عرب کو، ٹرکی کو یا ان کے اناؤنسمنٹس کو فالو کرتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے اپنے طور کے اوپر بھی اگر وہاں پہ چاند نظر آئے تو اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. ان میں چین میں جو مسلمان ہیں وہ ملیشین گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح فرانس میں اور ناروے میں اور اسپین میں یونین ہے اسلامک آرگنائزیشنز کی، وہ فیصلہ کرتے ہیں، ٹرکی سعودی عرب کے سسٹم کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے طور کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں کہ کب یکم رمضان ہوگا. انڈیا میں ہجری کمیٹی ہے، وہ کمیٹی اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا. انڈونیشیا، لیبیا، ملیشیا، عمان، تھائی لینڈ، نائجیریا، یہاں پر جو ہے جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ سرکاری اعلان کرتی ہیں کہ چاند کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کب شروع ہوگا اور عید الفطر کب ہوگی. وہاں پہ یہ سرکاری حکومت کی طرف سے سرکاری اعلان ہوتا ہے. جبکہ پولینڈ اور تیونس میں چاند کی عمر کی کیلکولیشن سائنٹیفک میئرز کے حساب سے فیصلہ کیا جاتا ہے. اسی طرح نیوزی لینڈ جو ہے وہ آسٹریلیا کو فالو کرتا ہے. تو یہ دنیا میں مختلف نظام ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ تنازع ہوتا ہے. پاکستان میں یا ایون UK میں بھی جہاں پہ پاکستانی علماء کرام نے مساجد سنبھالی ہوئی ہے، اسلامک سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو UK میں بھی پچھلے چند سالوں سے 2 عیدیں کہیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے.
تو بدقسمتی ہے یہ، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اب دنیا نے اگر اتنی ترقی کر لی ہے اور تمام مذہبی اسکالرز کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ احادیث اور شرعی احکامات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو رؤیا یا روت جو معنی لیے جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، جی کہ آپ چاند کو دیکھیں تو اس کے بعد روزہ رکھیں، اور چاند کو دیکھیں تو افطار کر دیں، یعنی کہ روزے ختم کر دیں۔ اب ہمارے بعض علماء کرام نے اس کو صرف آنکھ سے دیکھنے سے منسوب کر دیا، حالانکہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں احادیث سے وہ قیامت تک ہیں اور بڑے جامع ان کے معنی ہوتے ہیں، اور اسلام کے اندر کہیں بھی شدت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بوجھ نہیں ڈالا کہ جی کہ یہ ضرور بہت سختی بھی نہیں کی، کہ اتنا ہی بوجھ ڈالا جتنا انسان کی طاقت یا استطاعت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں بعض قرآنی آیات کو اگر ریفرنس میں ہم دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب واقعات کا ذکر ہو رہا تھا، یا ابابیل کے واقعے کا جب تذکرہ ہو رہا تھا کہ ابابیل کے ذریعے سے ہاتھیوں کو جب مارا گیا، تو یہ واقعات جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ ہزاروں سال اور سو سال کئی صدیاں پرانے واقعات تھے۔ تو ان کے تناظر میں جب قرآن پاک میں یہ فرمایا جا رہا تھا کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رؤیت جو ہے یا دیکھنا کے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ علم میں کوئی چیز آ جانا۔ اب رؤیا بظاہر طور کے اوپر آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ علم میں آ جانا، کوئی چیز کسی چیز کو سمجھ جانا، اس کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ورنہ اگر صرف آنکھ سے دیکھنا ہوتا تو انظر یا نظر کہا جا سکتا تھا، لیکن وہ لفظ استعمال نہیں ہوئے کیونکہ وہ مخصوص جو ہے کہ وہ آنکھ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے کہ بہت زیادہ رجت پسندی یا انتہا پسندی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے کشادہ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جہاں پہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور سائنس جو ہے اس کے اندر اتنے سسٹمز ہیں کہ وہ ایکوریٹ جو ہے وہ چاند کی پیدائش اور اس حوالے سے تمام ڈیسیژنز لیے جا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں دونوں چیزوں کو مکس کر کے کہ آپ جو سائنٹیفک میجرز ہیں وہ بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ جس طرح سعودی عرب میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی جو رویت ہلال کمیٹی کا جو سسٹم ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سائنٹیفکلی آپ کو چیزیں اپروو ہو رہی ہیں، اور سم ٹائم اگر کچھ علاقوں میں ویدر جو ہے وہ مطلب آلود ہے یا ابرآلود ہے اور بارش ہے یا کچھ اور معاملات ہیں، تو پھر آپ دونوں چیزوں کو مکس کر کے کسی ڈیسیژن میں نکلیں، اور ریاست جو فیصلہ کر لے اس پھر فیصلے کو فالو کرنا چاہیے، اور یہ دیکھے بغیر کہ جی اس کا گناہ ہمارے ساتھ جائے گا کس کے ساتھ جائے گا۔ فیصلہ جو کرتا ہے اس کی ذمہ داری بھی پھر اسی پر ہوتی ہے، اگر اس کا کفارہ ادا کرنا ہے تو پھر انہیں کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، یا جب اگر وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اچھا جی کوئی غلطی ہے تو پھر اس غلطی کا ازالہ پھر سب کو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے اگر مختلف نظام کو دیکھیں تو کہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، تنازع نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یا پاکستان کے علماء کرام دنیا میں اگر کہیں مساجد میں یا کہیں اسلامک سینٹرز میں بیٹھے ہیں تو وہیں پہ یہ تنازع ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ ہمیں دنیا چاند پہ پہنچ گیا ہے اور ہم چاند نظر آنے یا نہ آنے پہ لڑ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں اپنی نظر کو کشادہ کرنا چاہیے، اپنے ذہن کو کشادہ کرنا چاہیے، اپنے قلب کو کشادہ کرنا چاہیے، اور جو سائنسی علوم ہیں، جو جدید ترین علوم ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ جو اختلافی امور پہ سیاست کرنا یا ان کے اوپر بیان بازی کرنا، اس سے قوم تقسیم ہوگی، اس سے نفرت پیدا ہوگی، تعصب پروموٹ ہوگا، تو جو ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔